تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا۔ میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، اور فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، اور تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو
آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، تیرے رخسار فلک پر چاند میں ہوتا، اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، آقا فلک پر چاند میں ہوتا، اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، آقا فلک پر چاند میں ہوتا، اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، فلک پر چاند میں ہوتا، اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نوازوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، تیرے آقا نوازوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھ، میں بچوں میں یتیم ہوتا، اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا، اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا۔ احباب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات کریم اس رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں نوازے، ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سچی محبت عطا فرمائے،
ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ معزز احباب، یہ بڑی ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ ابھی چند دن قبل اسلامی یونیورسٹی میں ہمارے مین ہال میں آڈیٹوریم میں ایک پروگرام تھا جس میں روزے کے اسرار و رموز کے حوالے سے مجھے گفتگو کی سعادت ملی، تو وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ روزے کے کچھ روحانی فوائد ہیں اور کچھ روزے کے جسمانی فوائد ہیں۔ روزے کے رمضان کے روزے کے روحانی فوائد تو یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا نا، یا اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، تو اللہ کریم نے فرمایا تجوع ترانی، اپنے آپ کو بھوکا رکھ تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو قربت الہی کا شارٹ کٹ رستہ یہ فاسٹنگ ہے، روزہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس روزے کے جو روحانی فوائد بیان کیے، ان میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ یہ پنکھے چلانے ہیں تو چلا دو، پیچھے دوست پریشان نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جن دروازوں سے جنتیوں کو بھیجے گا، تو جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، روزے والا دروازہ۔ یعنی روزے دار کو ایک اسپیشل پروٹوکول اللہ تعالیٰ دے گا کہ اس کے لیے ایک الگ دروازہ رکھے گا، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے تیسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندے کا ہر عمل دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے قیامت والے دن حضور نے فرمایا ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرے گا، یا اللہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس شخص نے اگر تیرے ساتھ زیادتی کی تھی تو تم یوں کرو کہ اس کی نیکیاں جا کے لے لو، رکھ لے نیچے رکھ، تم اس کی نیکیاں جا کے لے لو۔ وہ جائے گا اور جا کے اس کی نمازیں اٹھا لے گا۔ ایک اور شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ اس شخص نے میرا بھی کچھ قرض دینا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ تم بھی اس کی کوئی نیکی اٹھا لو۔ وہ جائے گا اس کا حج اٹھا لے گا۔ ایک اور شخص آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ اٹھا لے گا۔ ایک اور شخص آئے گا وہ اس کا صدقہ و خیرات اٹھا لے گا۔ آخر میں ایک شخص آئے گا اور آ کے عرض کرے گا، یا اللہ اس نے میرا بھی کچھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اس کی کوئی نیکی اٹھا لو۔ اب اس کے پاس ایک ہی نیکی رہ جائے گی، اور وہ نیکی پتہ کون سی؟ روزہ۔ وہ جا کے جب روزے کو اٹھانے لگے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ بھائی روزے کو نہیں چھیڑنا، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ ہر بندے کی نیکی دوسرے کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن منتقل ہو سکتی ہے، مگر روزہ وہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا تو اس کا یہ روزہ کیوں اٹھاتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا فلاں حق دینا تھا، تو میں اس کا روزہ اس لیے اٹھاتا ہوں تاکہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جنت چاہیے؟ جی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جنت میں اپنے فضل سے دے دیتا ہوں، جا جنت میں جا، اس کے روزے کو نہ چھیڑ، روزہ اس نے خالص میرے لیے رکھا تھا، روزے کے ذریعے میں اس کی بخشش کروں گا۔ تو روزہ وہ عبادتوں میں سے خاص عبادت ہے، ہر عمل قیامت والے دن دوسرے کے نامہ اعمال میں جا سکتا ہے، بندے کا روزہ دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل نہیں ہوگا، بندے کا روزہ اس کو قیامت والے دن جنت میں لے جائے گا۔ ایک اور چیز
مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ، وہ بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں دو دوست رہتے تھے، دو بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دوست دوسرا پہلے سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اچھا، ان دونوں دوستوں میں سے ایک جو دوست تھا وہ ایکسٹرا عبادت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار۔ دوسرا نارمل عبادت، جو سادہ فرض عبادت ہے، بس وہی کرتا تھا۔ اچھا، وہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا نا، وہ شہید ہو گیا، اور جو نارمل عبادت کرتا تھا وہ 1 سال بعد بیمار ہو کر وہ بھی دنیا سے چلا گیا، لیکن نارمل موت دنیا سے گیا۔ اب حضرت اللہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ان کو، دونوں دوست اکٹھے جنت میں جا رہے ہیں، دونوں ہی صحابی ہیں، دونوں ہی نیک ہیں، دونوں عبادت گزار ہیں، مگر جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور شہید بھی وہ ہوا تھا، جب دونوں دوست گیٹ پہ پہنچے تو شہید کو فرشتوں نے روک لیا، اور جو 1 سال بعد نارمل موت دنیا سے گیا اور نارمل عبادت جو کرتا تھا اس کو جنت میں پہلے بلایا گیا۔ وہ جنت میں پہلے گیا، کثیر عبادت کرنے والا شہید وہ روک کر اس کو جنت میں بعد میں بھیجا گیا، جنت میں دونوں ہی چلے گئے۔ تو صبح وہ اٹھا اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، وہ دونوں یار، دونوں دوست، دونوں صحابی وہ جنت میں نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر جو شہید اور زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے اور بعد والا جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، عقل یہ کہتی ہے کہ جو شہید تھا، جو زیادہ عبادت گزار تھا، اسے جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، دوسرے کو جنت میں بعد میں جانا چاہیے تھا، مگر میری جو سوچ ہے اس کے الٹ ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تو نے جو دیکھا ہے وہی سچ ہے، جو تو نے خواب دیکھا ہے یہی حقیقت ہے، اور اس کی تعبیر بھی یہی ہے۔ حضور سمجھ نہیں آئی کہ وہ بعد والا پھر وہ اتنا زیادہ عبادت گزار تو نہیں تھا، معمول کی عبادت کرتا تھا، شہید بھی نہیں ہوا تھا، نارمل موت گیا، وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا، اس کی خوبی اور خاصہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی خوبی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں 1 رمضان اضافی آ گیا۔ وہ 1 سال بعد دنیا سے گیا، 1 ایکسٹرا رمضان اسے مل گیا، اور اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور اس کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے جنت میں پہلے بلا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث پاک سے ہمیں رمضان مبارک کی جو اسپیشلٹی ہے اور اس کی خصوصیات، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہم نے خاص طور پہ یہ میں نے اس کے روحانی پہلو بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کی جو خوشبو ہے وہ مجھے عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وہ سیکورٹی ہے، وہ بندے کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے۔ اگر روزہ صحیح طرح سے رکھا ہو، یعنی نظر کا بھی روزہ رکھا ہو، نظر کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، کان کا روزہ رکھا ہو، کان میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ جائے، زبان کا روزہ رکھا ہو، گالی گلوچ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ رکھا ہو، ان سے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ایسا اگر روزہ رکھا ہے تو وہ ڈھال ہے، وہ بندے کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی امراض سے اور تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں روزے کا دوسرا پہلو جو میں نے عرض کیا کہ اس کا طبی فائدہ، روزے کے روحانی فوائد ابھی میں نے بیان کیے، اس کے جسمانی فوائد، جدید میڈیکل سائنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں بھی میڈیکل کا طالب علم رہا ہوں کچھ عرصہ، تو آج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ بہترین حل انسانی وجود کے لیے جس چیز کو قرار دیتے ہیں وہ بھوکا رہنا ہے، وہ فاسٹنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے سسٹم کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاں مطلب نروس سسٹم ہے، ہمارے ہاں امیون سسٹم ہے، ہمارا یہ کارڈیالوجیکلی یہ سسٹم ہے، اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم ہے اور مسکولر سسٹم ہے، کتنے سسٹم ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا ڈاکٹر عامر رضا صاحب کے ساتھ میرا ایک ٹی وی پروگرام ہوا تو اس میں
میں نے جب پوچھا کہ یہ بندے کا جو امیون سسٹم ہے، جس کے بارے میں آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا جو وائرس ہے، اس سے حفاظت کے لیے اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کریں، اپنی امیونٹی کو مضبوط کریں، یعنی اپنا دفاعی نظام جو مدافعتی نظام ہے وہ مضبوط کریں، تو وہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ روزہ ہے۔ یہ آپ کی دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ بھوکا رہتے ہیں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کا معدہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ معدہ خراب تب ہوتا ہے جب آپ بے ٹائم، آپ بے وقت کھانا کھاتے ہیں، جب کھانے کی ٹائمنگ آپ سیٹ نہیں کرتے، جب آپ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، جب آپ ایسی چیزیں تو روزہ جو ہے سب سے پہلے یہ بندے کی ٹائمنگ سیٹ کرتا ہے۔ سحری کا ایک ٹائم ہے، افطاری کا ایک ٹائم ہے۔ اگر سحری اور افطاری ہم اپنے ٹائم پہ شروع کر دیں اور اس میں تھوڑی سی احتیاط بھی رکھیں تو ہمارے یہ جو ٹاکسن ہیں، یہ جو اضافی جسم کے مادے، فاضل مادے، یہ سارے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ فیٹ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا جو مدافعتی نظام ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم، معدہ آپ کا غذا کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا جو جگر ہے، لیور سسٹم، یہ آپ کا جگر مصروف رہتا ہے۔ جب آپ ایک چنا جو ہے یہ بھی چباتے ہیں نا تو آپ کا جگر 2 گھنٹے کام کرتا ہے، 2 گھنٹے تک یہ اس کو پروسیس میں رکھتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس معدے والی غذا کو خون میں، بلڈ میں اس کو سرکولیٹ کرنا اور پھر آپ کے بدن کے لیے جو چیز چاہیے اس کو بیلنس کر کے آگے لے کے جانا اور دل کو خون دینا۔ تو یہ جگر پورا سال مصروف رہتا ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت اس کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے لیے بہترین جو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی طرف سے علاج ہے وہ روزہ ہے۔ آپ کا جگر ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا، اسے آرام اور سکون کا وقت مل جائے گا، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی ایک پروگرام میں نے 92 پہ کیا تھا، وہ تھا کینسر کے حوالے سے روزے کی برکتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 2016 میں نوبل پرائز جس بندے کو ملا، آل اوور دا ورلڈ نوبل پرائز جس بندے کو ملا، اس کا نام ہے ڈاکٹر یوشی نوری۔ آپ گوگل پہ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر یوشی نوری یہ جاپانی ڈاکٹر ہے اور اس کو نوبل پرائز ملا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک کینسر کا علاج دریافت کیا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے سیل ہیں جسم کے، طاقتور سیل، یہ کمزور سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ 12 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں۔ 12 گھنٹے تک اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو نئے جو سیل بنتے ہیں تو پہلے آپ کے طاقتور سیل ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے سیلز میں جو کینسر بن رہا ہوتا ہے ان کو جب یہ طاقتور سیل کھا لیتے ہیں تو وہ کینسر آگے نہیں بڑھتا۔ اگر 30 دن تک، اس نے کہا ہے 30 دن تک اگر کوئی آدمی روزانہ 12-14 گھنٹے یہ بھوکا رہے تو اس بھوکے رہنے کی وجہ سے کینسر اگر بالکل ختم نہ بھی ہو تو کینسر آگے نہیں بڑھتا، اور اگر 1 مہینہ پورا سال کے بعد کر لیا جائے تو اس سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس مقام پر میڈیکل سائنس آج پہنچی ہے، آمینہ کے لال جناب سیدنا محمد مصطفیٰ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے وہ طریقہ عطا فرما دیا۔ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں جدید میڈیکل سائنس، حضور نے اس دور میں، آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی 5 وقت اپنی اس گردن کے اوپر مسا کر لے، ایک یورپین ڈاکٹر اس بنیاد پہ مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے گردن کے یہ پٹھے یہاں پہ اگر کوئی روزانہ 5 وقت پانی لگا کے اس طرح ہاتھ پھیر لے تو اس کے اعصابی نظام اور اس کا بلڈ پریشر اور اس کے یہ خاص طور پہ جو ایگزائٹی اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، اگر 5 وقت کوئی یہ کام کر لے تو اس کا اعصابی نظام جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے پٹھوں کے کھچاؤ کی، یہ اس عمل کی وجہ سے۔ تو
تو اس نے جب کسی مسلمان کو دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے تو پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تھراپی تم نے کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا ہم نے کہیں سے نہیں سیکھی، ہاں یہ تو ہمارا معمول ہے، ہم وضو کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کو یہ علاج کے طور پہ بتاتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، تو تم کس ڈاکٹر کے پیشنٹ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم سب مریض ہیں مدینے والے محمد مصطفیٰ کریم حضور کے، تو یہ سرکار کا عطا کردہ علاج ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بسا اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو عمل ہے اس عمل سے ہمیں طبی فائدہ کیا ہوگا۔ اسلام کا ہر عمل اگر اس کی تہ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کے بدن کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے جسم اور آپ کی روح کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم نے وضو کر لیا ایک دینی شعار کے طور پہ، ایک نہیں، اس وضو کے ذریعے پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں جو روزانہ آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اپنے پاؤں کی انگلیاں ہیں نا، ان پاؤں کی انگلیوں میں اگر آپ ان کو روزانہ تھراپی کریں اس طرح تو اس سے شوگر کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے اس کا یہ علاج روزانہ ہو رہا ہوتا ہے بغیر بتائے ہوئے۔ آنکھوں میں روزانہ جو پانی ڈالتا ہے آنکھوں کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناک، کان، یہ انگلی اور ایک ایک چیز جس کو آپ دیکھیں۔ ابھی ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب تھے یونیورسٹی کے، تو وہ آسٹریلیا میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کافی سال تحقیق کی جنگلات میں، ان کا ایک تھیسس تھا۔ تو وہاں پہ ان دنوں برڈ فلو پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری، یہ مرغیوں کو لگتی ہے بیماری برڈ فلو۔ یہاں پاکستان میں بھی بڑا شور مچا تھا، برڈ فلو، مرغیوں کو بیماری لگ گئی، مرغیوں کو بیچاریوں کو ذبح کر دیا گیا بلا وجہ، بے موتے مار دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے، یہودی ڈاکٹر تھے میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاکستان میں بھی برڈ فلو پھیل گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ہمارے پاکستان میں وہ نہیں پھیل سکتا، وہ ایسے پروپیگنڈا ہے پاکستان میں اور ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ پھیل ہی نہیں سکتا۔ تو پوچھا بھئی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ برڈ فلو پھیلتا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جس وقت ہم چھینکتے ہیں نا تو چھینک مارنے سے یہ ناک میں سے کچھ ذرات نکلتے ہیں جو مرغی تک پہنچتے ہیں اور اس سے پھر آگے یہ وائرس پھیلتا ہے، اس سے آگے یہ بیماری۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا علاج جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو ہماری ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، یہ جلد، یہ برڈ فلو کا علاج ہے۔ جس وقت ہم چھینک مارتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اپنا بایاں ہاتھ اس کی پشت اپنے منہ پہ کر لو، جب تمہیں جمائی آئے یا چھینک آئے تو اس طرح کر لو۔ تو جب انہوں نے اس کو ایگزام کیا، چیک کیا، تو جیسے ہی وہ چھینک کے وہ اثرات اس پشت پہ لگے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہوا ہے، وہ فوری طور پہ لگتے گئے اور مرتے گئے۔ اس نے کہا چونکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان پہ جب بھی ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم یوں کر لیتے ہیں، اس لیے ہمارے ملکوں میں یہ بیماری آگے نہیں پھیل سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو اس سے ہمارے کتنے ہی مرض حل ہو جائیں، کتنی ہی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک کی نسبت بھی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش بھی کروں گا، آپ کی سیرت پاک پہ آج صبح ہم نے بیان کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہر نماز فجر کے بعد یہاں پہ درس قرآن و حدیث ہوتا ہے رمضان شریف میں، اور تراویح کے بعد بھی جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو آج فجر کے بعد ہم نے تفصیلی اس پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت طیبہ پہ تفصیلی بیان ہم کر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیٹ پہ آ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے۔